اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب المناقب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید ابواب مناقب ابی محمد طلحہ بن عبید اللہ و زبیر بن العوام رضی اللہ عنہما کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 491 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. مناقب ابی محمد طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ. یہ باب ہے ابو محمد طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب کے بیان میں، ان کے فضائل کے بیان میں. وبہ قال حدثنا ابو سعید الاشج قال حدثنا یونس بن بکیر عن محمد بن اسحاق عن یحیی بن عباد بن عبد اللہ ابن الزبیر عن ابیہ عن جدہ عبد اللہ ابن الزبیر عن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہم قال. ہمیں روایت کی ابو سعید الاشج نے، انہوں نے یونس ابن بکیر سے، انہوں نے محمد ابن اسحاق سے، انہوں نے یحییٰ ابن عباد ابن عبداللہ ابن الزبیر سے. یہ اپنے والد اور دادا، ان کے والد عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور عبداللہ رضی اللہ عنہ کے والد حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. ان سے نقل کیا ہے، انہوں نے قالا کان علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد درعان فنہز الى الصخرة فلم يستطع فقعد تحته طلحہ فصعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی استوى على الصخرة. کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے موقع پر 2 زریں پہن رکھی تھی. پس آپ علیہ السلام نے ایک چٹان پر چڑھنا چاہا، مگر اس زروں کی بوجھ کی وجہ سے نہ چڑھ سکے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے نیچے بٹھایا اور آپ علیہ السلام نے ان کے کندھے پر پیر رکھا، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام اوپر چڑھے اور وہاں پر چٹان پر پہنچ گئے. قال راوی کہتے ہیں فسمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اوجب طلحہ. میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، طلحہ نے اپنے لیے جنت واجب کر لی. ھذا حدیث حسن صحیح غریب. یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے. اوجب طلحہ مانا یہی پر یا جنت واجب کرنا ہی ہے. وبہ قال حدثنا قتیبہ قال حدثنا صالح بن موسیٰ عن الصلت بن دینار عن ابی نظرة قال قال جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول. ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے روایت کی صالح بن موسیٰ سے، انہوں نے صلت بن دینار سے، انہوں نے ابو نظرہ سے. ابو نظرہ نے کہا کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من سرہ ان ینظر الى شہید یمشی علی وجہ الارض فلینظر الی طلحہ بن عبید اللہ. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جسے یہ بات خوش کرے کہ وہ کسی شہید کو دیکھے اس حال میں کہ وہ سطح زمین پر چل رہا ہے، یعنی ایسا شہید جو زندہ ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ طلحہ ابن عبید اللہ کو دیکھے. ھذا حدیث غریب. یہ حدیث غریب ہے. لا نعرفہ الا من حدیث صلت ابن دینار. ہم اسے نہیں جانتے مگر صلت ابن دینار کے طریق سے. وقد تکلم بعض اہل العلم فی صلت ابن دینار وضعفہ وتکلموا فی صالح ابن موسیٰ. بعض اہل علم حضرات نے صالح ابن دینار میں کلام کیا ہے اور ان کی تضعیف کی ہے، اور بعض نے کلام کیا ہے صالح ابن موسیٰ میں. جی عزیز طلباء کرام، حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، نام ان کا طلحہ، ولدیت عبید اللہ ابن عثمان، قبیلہ تیمی قریشی ہے. ان کی کنیت یہاں پر جیسے معلوم ہو رہا ہے ابو محمد. عزیز طلباء کرام، یہ
عشر مبشرہ کا ایک جلیل القدر صحابی، صحابہ کرام کی شورا کا ایک مرکزی فرد، اور اسی طرح ان 8 لوگوں میں سے ہے جنہوں نے اسلام کی طرف سبقت کی تھی، یعنی پہلے 8 لوگ جو اسلام لے آئے تھے ان میں سے ایک حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے۔ تو ان کی فضائل یہاں پر ان دونوں روایتوں میں ذکر ہوئی۔ پہلے جنگ احد کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اوپر چڑھ نہیں پا رہے تھے بوجھ کی وجہ سے، زرہ جو 2 پہنے ہوئی تھی، تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے بیٹھے، آپ علیہ السلام نے ان کے اوپر پاؤں رکھ کر اور اوپر چڑھے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اوجب طلحہ، طلحہ نے اپنے لیے جنت واجب کر لی، یہ جنتی ہے۔ دوسری جو روایت وہ اسی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا کہ جس کو یہ بات خوش کرے کہ وہ کسی زندہ شہید کو چلتے پھرتے دیکھے زمین پر، تو اسے چاہیے طلحہ ابن عبید اللہ کو دیکھیں۔ ایک تو اس میں عزیز طلباء کرام حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آپ علیہ السلام کو بچانے کے لیے جتنے بھی تیر کائے تھے، نیزے کائے تھے، خنجر کی زخم ان کو لگے تھے، ایک تو اس اعتبار سے، دوسرا یہ ان کے لیے پیشن گوئی بھی ہے کہ یہ آگے شہید ہوں گے، چنانچہ ایسے ہی ہوا جنگ جمل میں، یہ مروان کے ہاتھوں شہید ہوئے تھے اور شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے تھے۔ جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف۔ وبه قال حدثنا ابو سعید الاشج قال حدثنا ابو عبد الرحمن ابن منصور الاعزنی عن عقبة ابن علقمة اليشکری قال سمعت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ یقول، ہمیں روایت کی ابو سعید الاشج نے، انہوں نے ابو عبد الرحمن ابن منصور العنزی سے، انہوں نے عقبہ ابن علقمہ الیشکری سے، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، انہوں نے کہا سمعت اذنی من فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو یقول طلحة والزبیر جارایا فی الجنہ، میرے کانوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے یہ الفاظ فرماتے ہوئے سنا کہ طلحہ اور زبیر جنت میں میرے پڑوسی ہے، یعنی آپ علیہ السلام کے زبان مبارک سے، آپ علیہ السلام کے منہ مبارک سے یہ الفاظ میرے کانوں نے، یعنی میں نے بذات خود یہ الفاظ سنے کہ طلحہ اور زبیر جنت میں میرے پڑوسی ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ھذا حدیث غریب لا نعرفہ الا من ھذا الوجہ، یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے نہیں جانتے مگر صرف اس طریق سے۔ وبہ قال حدثنا عبد القدوس ابن محمد العطار قال حدثنا عمرو بن عاصم عن اسحاق ابن یحییٰ ابن طلحة عن عمیہ موسیٰ ابن طلحة قال، ہمیں روایت کی عبد القدوس ابن محمد العطار نے، انہوں نے روایت کی عمرو ابن عاصم سے، انہوں نے اسحاق ابن یحییٰ ابن طلحہ سے، انہوں نے اپنے چچا موسیٰ ابن طلحہ سے، انہوں نے فرمایا دخلت علی معاویہ فقال الا ابشرك قلت بلا قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول طلحة ممن قضا نحبہ، میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس داخل ہوا تو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے کہا کیا میں تجھے بشارت نہ دوں، یعنی تمہیں خوشخبری نہ سناؤں؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ طلحہ ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے اپنی نظر پوری کر لی۔ ھذا حدیث غریب لا نعرفہ من حدیث معاویہ الا من ھذا الوجہ، یہ حدیث غریب ہے، ہم اسے نہیں جانتے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حدیث سے مگر صرف اور صرف اسی طریق سے۔ جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف۔ باب وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا طلحة بن يحيى عن موسى وعيسى ابن طلحة عن ابيهما طلحة رضی اللہ تعالی عنہ، ہمیں روایت کی محمد بن العلاء نے، انہوں نے یونس بن بکیر سے، انہوں نے طلحہ ابن یحییٰ سے، انہوں نے موسیٰ اور عیسیٰ سے جو کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے ہیں،
یہ اپنے والد حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں ان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا لأعرابی جاہل سلہ عمن قضا نحبہ من ہوا وكانوا لا يجتئرون على مسألته يوقرونه ويهابونه۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایک نادان بدو سے کہا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمن قضا نحبہ، اس شخص کے بارے میں پوچھو جس نے اپنی نظر پوری کر لی، یعنی اس آیت کا مصداق معلوم کرو۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ علیہ السلام سے سوال کرنے پر دلیری نہیں کرتے تھے، وہ آپ علیہ السلام کی تعظیم کرتے تھے اور آپ علیہ السلام سے ڈرتے تھے۔ فسألہ الاعرابی فأعرض عنہ ثم سألہ فأعرض عنہ ثم سألہ فأعرض عنہ، 3 مرتبہ اس اعرابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور آپ علیہ السلام نے اس سے اعراض کیا۔ ثم انی اطلعت من باب المسجد وعلی ثیاب خضر، پھر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد کے دروازے سے داخل ہوا اس حال میں کہ میرے اوپر سبز لباس تھا، یعنی میں نے سبز کپڑے پہنے ہوئے تھے سبز رنگ کے۔ فلما رآنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال این السائل عمن قضا نحبہ قال الاعرابی انا یا رسول اللہ قال هذا ممن قضا نحبہ۔ پس جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ اب نظر پورے کرنے کے بارے میں پوچھنے والا سائل کہاں ہے؟ تو اعرابی نے کہا میں یہاں ہوں یا رسول اللہ۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یعنی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یہ ہے وہ جس نے اپنی نظر پوری کر لی ہے۔ هذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے، لا نعرفه الا من حدیث ابی قریب عن یونس بن بکیر، ہم اسے نہیں جانتے ابو قریب کے حدیث سے جو انہوں نے نقل کی ہے یونس بن بکیر سے، بس اسی طریق سے ہی جانتے ہیں۔ وقد روى غیر واحد من کبار اہل الحدیث عن ابی قریب هذا الحدیث، اور کئی بڑے محدثین حضرات انہوں نے یہ روایت ابو قریب سے نقل کی ہے۔ وسمعت محمد بن اسماعیل يحدث بهذا عن ابی قریب ووضعه في کتاب الفوائد، اور میں نے محمد بن اسماعیل رحمہ اللہ سے سنا کہ یہ حدیث ابو قریب سے نقل کرتے تھے اور اس کو انہوں نے اپنے کتاب الفوائد میں رکھا ہے، اس کو شامل کیا ہے۔ جیسے اس طلباء کرام یہ آیت کریمہ کتاب التفسیر میں گزر چکی ہے کہ وہاں پر اس آیت کے مصداق کے بارے میں صحابہ کرام جاننے کے شوقین تھے، تو اس اعرابی کو آگے کیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدت محبت کی وجہ سے، تعظیم اور توقیر کی وجہ سے صحابہ کرام آپ علیہ السلام سے ڈرتے تھے، تو خود پوچھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی تو ایک اعرابی کو آگے کیا۔ یہ روایت ما قبل میں گزر چکی ہے۔ جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف۔ مناقب الزبیر ابن العوام رضی اللہ تعالی عنہ، یہ باب ہے حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب اور فضائل کے بیان میں۔ وبہ قال حدثنا حناد قال حدثنا عبدۃ عن ہشام بن عروۃ عن ابیہ عن عبد اللہ بن الزبیر عن الزبیر قال، ہمیں روایت کی حناد نے، انہوں نے عبدہ سے، انہوں نے ہشام ابن عروہ سے، انہوں نے اپنے والد عروہ سے، اور انہوں نے عبداللہ ابن الزبیر سے، انہوں نے زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے قال جمع علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابویہ یوم قریظہ فقال بأبی و امی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بنو قریظہ کے موقع پر میرے لیے اپنے ماں باپ کو جمع کیا، یعنی مجھے ایسا فرمایا بأبی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یعنی زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا۔ صحابہ کرام تو بکثرت آپ علیہ السلام کو ایسا فرمایا کرتے تھے، مگر چند ایک صحابہ کرام ہیں جن کو آپ علیہ السلام نے بھی ابی و امی فرمایا ہے، ان میں سے ایک یہی زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ ہے۔ هذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ باب وبه قال حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا معاویہ بن عمرو قال حدثنا زائدۃ عن عاصم عن زر عن علی بن ابی طالب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
ہمیں روایت کی احمد بن منیع نے، انہوں نے معاویہ ابن عمر سے، انہوں نے زائدہ سے، انہوں نے عاصم سے، انہوں نے زر سے، انہوں نے علی ابن ابی طالب سے، انہوں نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لکل نبی حواریا وان حواری الزبیر بن العوام، کہ ہر نبی کا کوئی ساتھی، حامی، مددگار، حواری کہتے ہیں ساتھی کو، مددگار کو، حامی کو۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نبی کے لیے کوئی حواری ہوتا ہے اور میرے حواری زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ویقال الحواری الناصر، اور کہا جاتا ہے حواری الناصر، مددگار کو، مدد کرنے والے کو، جیسے میں نے کہا ساتھی، مددگار، حامی۔ جی عزیز طلباء کرام، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ، نام ان کا زبیر، والد کا نام عوام ابن خویلد ابن اسد ابن عبد العزى ابن قصی، یہ ان کا نسب ہے۔ یہ قریش کے قبیلہ اسدی سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہے اور اصحاب شورا میں سے ہے، جلیل القدر صحابی ہے۔ ان کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ بنت عبد المطلب کے بیٹے ہیں، گویا کہ آپ علیہ السلام کے پھوپھی زاد تھے، اور ان کی شہادت بھی جنگ جمل میں ہوئی تھی۔ 8 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور تمام غزوات میں یہ شریک رہے ہیں۔ جی بڑھتے ہیں آخری سلائیڈ کی طرف۔ باب وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود الحفري وابو نعيم عن سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول، ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے، انہوں نے ابو داود الحفری اور ابو نعیم سے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے روایت کی محمد بن المنکدر سے، انہوں نے جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے کہا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان لکل نبی حواریا وحواری الزبیر، ہر نبی کا ایک ساتھی حواری ہوتا ہے اور میرا حواری اور ساتھی مددگار زبیر ابن العوام ہے۔ وزاد ابو نعیم فیہ یوم الاحزاب قال من یأتینا بخبر القوم قال الزبیر انا، قالها ثلاثا قال الزبیر انا۔ ابو نعیم کی روایت میں اس میں یہ بھی اضافہ ہے کہ جنگ احزاب کے دن آپ علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو ہمیں مشرکین مکہ کی خبر لائے کہ وہ کس حالت میں ہے، تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں لاؤں گا خبر۔ آپ علیہ السلام نے 3 دفعہ یہ سوال پوچھا اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر بار جواب دیتے کہ میں لاؤں گا۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ باب وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن صخر بن جويرية عن هشام بن عروة قال اوصى الزبير الى ابنه عبد الله صبيحة الجمل فقال، ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے روایت کی حماد بن زید سے، انہوں نے صخر بن جویریہ سے، انہوں نے ہشام بن عروہ سے، عروہ نے کہا کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو جنگ جمل کی صبح وصیت کی اور یہ فرمایا ما منی عضو الا وقد جرح مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی انتہا ذلك الى فرجه۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ میرا کوئی عضو ایسا نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زخمی نہ ہوا ہو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ وہ زخم آپ کی شرمگاہ تک پہنچا۔ ھذا حدیث حسن غریب من حدیث حماد بن زید، یہ حدیث حسن غریب ہے حماد بن زید کی روایت سے۔ جی عزیز طلباء کرام، جیسے کہ ہم نے ما قبل میں کہا کہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے تھے، اس وجہ سے آپ کا جسم جہاد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں
بالکل چلنی ہو گیا تھا، بدن کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جس پر کوئی زخم نہ ہو، یہاں تک کہ آپ کے شرمگاہ پر بھی زخم کے نشان موجود تھے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں مزید روایات کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔